Full Time Islam, don't forget to subscribe. کیا وہ ہے میدان حشر دنیا کے اندر ہونا۔ عمومی طور پر لوگوں کو صرف ایک حشر معلوم ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ قیامت میں سور پھونکنے کے بعد ہوگا، لیکن احادیث کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حشر اصل میں دو ہیں، اور دو حشر میں سے ایک حشر وہ ہے جو دنیا کے اختتام پر ہوگا، اور دوسرا حشر وہ ہے جو قبروں سے اٹھنے کے بعد جمع ہوں گے لوگ۔ جو حشر یہاں پر ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آگ ہے جو یمن کی طرف سے نکلے گی اور اس وقت تم سب کو جمع کرے گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سن رہے تھے، تو صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تب ہم کیا کریں؟ تو فرمایا کہ علیکم بالشام، دیکھو شام کو مضبوطی سے پکڑ لینا، یعنی آخری دور میں سب سے زیادہ نشانیوں کا برپا ہونا اور آخری میں حشر جمع کر کے جس جگہ چھوڑے گی وہ بھی شام ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ علیکم بالشام، دیکھو تم شام کو پکڑ لینا، اس جگہ وہاں پر رہنا۔ تو معلوم ایسے ہوتا ہے کہ دنیا کا اختتامی اور آخری نشانیاں جب شروع ہوں گی اسی وقت سے شام کی طرف لوگوں کا دھیان رہے گا، اور یہاں تک کہ جن کا نہیں رہے گا تو آخری میں ایک آگ نکلے گی جو قار عدن سے، جو یمن کا ایک علاقہ ہے وہاں سے نکلے گی، اور وہ آگ ہوگی ایسی کہ جلائے گی کم بھگائے گی زیادہ، یعنی وہ آگ سمیٹ کر لوگوں کو لے جائے گی یہ میدان حشر کی طرف جو کہ دنیا میں ہے۔ اب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آگ کے تسلسل کے بارے میں فرمایا راغبین راہبین، ایسے لوگ ہوں گے اس کے اندر جو رغبت سے جا رہے ہوں گے، یعنی جن کو معلوم ہوگا کہ وہی ہمارا آخری ٹھکانہ ہے، وہ تو چلے جا رہے ہوں گے۔ بعض ہوں گے جو ڈر کے مارے بھاگ رہے ہوں گے، آگ ان کو پھینچا کر رہی ہوگی، راغبین راہبین۔ اور بعضوں کا حال ہوگا کہ وَاثْنَانِ عَلَى بَعِيرٍ وَثَلَاثَةِ عَلَى بَعِيرٍ، کہ بعض ہوں گے کہ اونٹ پہ 2 لوگ سوار ہوں گے جا رہے ہوں گے، بعض 3 لوگ سوار ہوں گے جا رہے ہوں گے، بعض 4 لوگ سوار ہوں گے جا رہے ہوں گے، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اونٹوں پر 10 لوگ لادے ہوئے ہوں گے اور وہ جا رہے ہوں گے، اور بعض یہ ہوں گے کہ پیدل چل رہے ہوں گے، ان کی کوئی سواری نہیں ملے گی، اور وہ تبیت معہم حیث باتو تقیل معہم حیث قالو، کہ رات جہاں وہ گزاریں گے رات آگ بھی وہیں گزارے گی۔ قیل اللہ دوپہر میں کب سوئیں گے، رات بھی وہیں سوئے گی، یعنی مطلب انہی کے ساتھ رہے گی، تو جلائے گی کم بھگائے گی زیادہ۔ تو یہ آگ جاتے 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 لے جا کے ان سب کو حشر کے میدان میں دنیا کے جمع کر دے گی، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شام ہے، آخری حشر وہاں ہوگا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں جو شام تھا آج کا وہ شام نہیں ہے۔ آج جو سیریا ہے، آج جو شام ہے وہ بہت چھوٹا ہے، جو بعد میں کیا ہے ٹکڑے بن جانے کے بعد ہوا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ جس وقت 1400 سال پہلے شام کا تھا وہ شام بہت بڑا تھا، جس کے اندر دمشق بھی آ جاتا تھا جسے ڈیماسکس کہتے ہیں، اور عمومی طور پر اطراف و اکناف کے جتنے منازل ہیں، جتنی بستیاں ہیں، آج جہاں خلفشار ہو رہا ہے وہ سب بستیاں شام کے اندر ہی آتی تھی، تو بڑا علاقہ تھا۔ ہو سکتا ہے وہ سب کا سب مراد ہو، لیکن اتنا معلوم ہے کہ یہ شام تک لے کر جا کے چھوڑے گی تو وہاں قیامت کی ابتدا شروع ہوگی۔ اب ان نشانیوں کو جب ہم نے پڑھا 10 نشانیاں، جس کا آخری کیا ہے 10ویں نشانی یہ ہے کہ نار تخرج من الیمن، یمن سے وہ آگ نکلے گی اور سب کو جمع کر کے حشر کے میدان میں چھوڑے گی جو کہ شام ہے، تو وہاں سے وہ آخری نشانی تو ختم، اور زلزلہ اور قیامت کا جو ابتدائی وقوع اور قیام ہے وہ شروع۔ اب اس کا مسئلہ کیسے ہوگا؟ سب سے پہلی بات یہ ہے اس حشر کے میدان میں جمع ہونے والے وہی ہوں گے جو اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک سب سے بدترین مخلوق ہوں گے۔
کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اچھے لوگوں پر قائم نہیں ہوگی، اور دوسری بات یہ ہے کہ قیامت ان لوگوں پر بھی ہرگز قائم نہیں ہوگی جب تک کہ ان میں کوئی اللہ اللہ کہنے والا بھی ہوگا. یعنی اتنا بھی اگر کہنے والا ہے، اتنا بھی یاد رکھنے والا ہے، تو ان پر بھی قیامت قائم نہیں ہوگی. تو قیامت ان گنہگاروں پہ قائم ہوگی جو سرے سے اللہ کو بھی بھول چکے ہیں. نماز، روزہ، حج، زکات تو بہت دور کی بات ہے کہ اللہ لفظ اللہ کو بھی بھول چکے ہوں، اور حرمین شریفین مدینہ و مکہ و ویران ہو چکے ہوں. ایسے وقت میں قیامت قائم ہوگی. سب سے زیادہ اشرار الخلق، بدترین لوگوں پر یہ قیامت قائم ہوگی. تو جب یہ بدترین لوگ ہی دنیا میں رہ جائیں گے تو اسی وقت وقوع قیامت ہوگا. اور لفظ قیامت بھی قیام سے ہے، یعنی اٹھ کے کھڑے ہونا. اسی سے یہ دن کیا ہے؟ قیامت کہلایا. اور تقریباً قرآن میں قیامت کے دن کے لیے 28 نام آئے ہیں. 28 نام. عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ. اسی طرح کیا ہے؟ اِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ. اسی طرح کیا ہے؟ اِذَا السَّمَاءُ انفطرت. اس صورتوں کے ابتدا میں ایسے جمع کیا ہے کہ دہشت کے مارے کلیجہ منہ کو آ جائے. یہ قیامت کے دن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں گفتگو کی ہے. تو 28 نام اس کو دیے ہیں، اور ان میں سب سے مشہور ترین نام یوم القیامہ ہے، قیامت کا دن. اور اسی کا ایک نام یوم الآخرہ ہے، آخرت کا دن. یعنی وہ دن جو دنیا کا اختتامی دن ہوگا اور عالم اخری کا پہلا دن ہوگا. اس وجہ سے اس کو آخرہ کہا گیا ہے. اور قیامہ اس وجہ سے کہ سب سوئے پڑے لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے. اس کا وقوع جو ہونا ہے حشر کے میدان میں، جو کہ دنیا کا ہے. ابھی میں آخرت کی طرف نہیں گیا ہوں، وہ حشر نہیں ہے. یہاں پر جب بدترین خلائق جمع ہو جائیں گے اور ہر برائی ان میں عام ہو جائے گی، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے وقوع کا جو نشانی اور جس سے شروعات کرنی ہے اس کے نام کو شریعت نے سور کہا ہے. سور کے پھونکنے کے ساتھ ہی قیامت کا وقوع ہے. Full time Island, don't forget to subscribe.